میرے محترم بھائیوں، آج کے اس بیان کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے گناہ بتاؤں گا جن کے کرنے سے عابد کی عبادت، نمازی کی نماز، تہجد گزار کے تہجد کے سجدے قبولیت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب کہ یہ 5 گناہ جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ ایک ایسے گناہ ہیں جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے دردناک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں۔ روایات محدثین، تفاسیر اکابرین اور حکایات صالحین میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ پتھروں کے آگے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پتھروں کو اپنا خدا مانتے تھے، آگ کو خدا سمجھتے تھے، آگ کے آگے جھکا کرتے تھے، اور بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے۔ اس وقت بابل کی سرزمین پر ظلم کا ایک ایسا دور تھا کہ سچ بولنے والے کم اور جھوٹ کے پجاری بہت زیادہ تھے۔ سچ بولنے والا ایک بھی نہیں تھا اور جھوٹ بولنے والے بہت زیادہ تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھے۔ آپ کا بچپنا باقی والے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے، سورج کو دیکھتے، پھر خاموشی سے سوچنے لگتے، کیونکہ لوگ چاند کو دیکھتے اور چاند کے آگے جھک جاتے، چاند کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ پھر کچھ لوگ ستاروں کے آگے جھکتے تھے، سورج کے آگے جھکتے تھے، سورج کو اپنا خدا جانتے تھے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی جب آپ چاند کو دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے، سورج کو دیکھتے، پھر خاموشی سے سوچتے کہ میرا رب وہ نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے۔ چاند تو غروب ہو جاتا ہے، سورج تو غروب ہو جاتا ہے، میرا رب وہ نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے۔ کیونکہ اس دور کے لوگ سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، آگ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے۔ آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر آزمائشوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ زندگی کا ہر موڑ امتحان بن گیا۔ کبھی قوم نے مخالفت کی، کبھی باپ نے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی، کبھی بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، مگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں صرف ایک ہی بات کہتے رہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ والوں کے قدم آگ پر بھی رکھ دیے جائیں تب بھی ان کے دل اللہ سے نہیں ہٹتے، ان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت اماں ہاجرہ سے ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد گھر آباد ہوا، زندگی آگے بڑھنے لگی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، مگر برسوں تک اولاد نہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا، اولاد نہ ہوئی، پھر کئی سال گزر گئے، مگر گھر کے اندر بچے کی آواز نہ آئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کسی باپ کو اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے دیکھتے ہوں گے تو شاید دل کے اندر ایک درد اٹھتا ہوگا، جس طرح بے اولاد باپ کے دل کے اندر درد اٹھتا ہے۔ جب ایک بے اولاد باپ جب کسی باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے کھیل رہا ہے تو پھر اس کے دل میں درد سا اٹھتا ہے۔ شاید راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہوں گے، اے اللہ، کیا میرے گھر میں کبھی ننھے قدموں کی آواز نہیں آئے گی؟ کیا کبھی چھوٹے ہاتھ میرے گلے میں نہیں پڑیں گے؟ کیا کبھی کوئی مجھے ابا کہہ کر نہیں بلائے گا؟
روایات صالحین میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، زندگی بڑھتی جا رہی تھی، بال سفید ہونے لگے تھے، جسم کمزور ہونے لگا تھا، مگر دعا کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ اللہ کے جو لاڈلے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ کے لاڈلے بندوں کے پاس دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ایک عام انسان کو اللہ کا لاڈلا بندہ بنا دیتی ہیں۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز ہے دعا۔ اللہ کے لاڈلے بندے کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو مگر دعا ضرور ہوتی ہے۔ وہ دعا کے دوران روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خاشیت الہی میں دفن ہو جاتا ہے، اور پھر اسے مزہ بھی آتا ہے، اللہ کے حضور رونے میں وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ ایک تو دعا ہوتی ہے اور دوسری چیز ہے صبر۔ اللہ والوں کے پاس دوسری چیز صبر ہوتا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ میں دعا ہو اور دل میں صبر ہو، اسے دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت ہرا نہیں سکتی، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہو، جن پیاروں کے ساتھ اللہ کھڑا ہو نا، پھر ان کے سامنے بڑے بڑے طوفان بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا رب اگر چاہے تو سوکھی زمین سے دریا نکال سکتا ہے، بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اور ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے حسابوں سے نہیں رحمتوں سے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کا جو لاڈلا بندہ ہوتا ہے نا، وہ آرام کی گود میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا لاڈلا بندہ سکون کی گود میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ دکھوں کی بٹھی میں جل کر نکلتا ہے۔ اللہ کا پیارا بندہ پریشانیوں کی بٹھی میں جل کر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان راتوں کو تڑپتا نہ ہو، جس کی آنکھیں تنہائی میں بھیگی نہ ہو، جس کا لوگوں نے دل توڑا نہ ہو، جس کو لوگوں نے پریشان کیا نہ ہو، وہ ابھی اللہ کی محبت کے اصل مزے تک پہنچا ہی نہیں۔ ایک عام سا انسان ہوتا ہے، خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مگر پھر اچانک اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اچانک اس کی زندگی میں پریشانیاں آنے لگتی ہیں، رزق میں کمی آنے لگتی ہے، دل میں بے چینی آنے لگتی ہے، لوگوں کی بے وفائی، لوگوں کی طرف سے دیے گئے تانے، لوگوں کی طرف سے دیے گئے دکھ پریشانیاں، اپنوں کے تلخ رویے دیکھ کر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تو بار بار لوگ میرا دل توڑتے ہیں اور اللہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ بندہ کہتا ہے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، تو پھر اسے دنیا میں سکون سے سونے نہیں دیتا، اسے بار بار تڑواتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے تڑواتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے دکھ دلواتا ہے۔ اللہ جس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، جس بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے نا، پھر بار بار لوگوں کے ہاتھوں سے دکھ دلواتا ہے، تاکہ ایک دن وہ بھٹکا ہوا بندہ ساری دنیا سے ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جائے۔ اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بس تو میرا ہو جا اور میں تیرا ہو جاؤں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے لاڈلے بندے وہ نہیں ہوتے جن کے پاس سب کچھ ہو، اللہ کے لاڈلے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، تو ہے نا، اور میرے لیے بس تو ہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہا کرتے تھے، اللہ میرے لیے بس تو ہی کافی ہے، تو میرے ساتھ ہے تو پھر کسی کی مجھے ضرورت نہیں۔ انسان کا اندر سے ٹوٹ جانا انسان کو اللہ کے قریب لے آ رہا ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بوڑھے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب دیر سے دیتا ہے مگر ایسا دیتا ہے کہ انسان پچھلے سارے دکھ بھول جاتا ہے،
جب اللہ دینے پر آتا ہے نا پھر انسان پچھلی ساری غربت بھول جاتا ہے. جب اللہ سکون دیتا ہے نا پھر انسان پچھلی ساری پریشانیاں سارے دکھ سب بھول جاتا ہے. اللہ نے کرم کیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. میرے بھائیو، یہ عام خوشی نہیں تھی، یہ برسوں کے آنسوں کا صلہ تھا. حضرت اسماعیل کا ملنا یہ ابراہیم کے لیے عام خوشی نہیں تھی، یہ برسوں کی دعاؤں کا صلہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ جو نعمت دیر سے ملتی ہے نا انسان اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے جو نعمت دیر سے ملتی ہے. حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیکھتے تو چہرہ خوشی سے کھل جاتا، دل سکون سے بھر جاتا تھا. ایک رات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ ان سے قیمتی چیز مانگ رہا ہے، قیمتی چیز کی قربانی چاہتا ہے. صبح اٹھے تو 1000 دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ مال مانگ رہا ہے. صبح اٹھتے ہی 1000 دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر اگلی رات پھر وہی خواب. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن 1000 اور جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو. صبح اٹھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1000 اور جانور قربان کر دیا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی باقی رہ گئی، جیسے آسمان ابھی کچھ اور مانگنے والا، آسمان کا رب ابھی کچھ اور مانگنے والا. پھر تیسری رات بھی وہی خواب آیا. جب تیسری رات وہی خواب آیا، اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے نیند جیسے ہمیشہ کے لیے اتر گئی ہو. حضرت ابراہیم دیر تک خاموش بیٹھے رہے، کبھی آسمان کو دیکھتے کبھی زمین کو دیکھتے. اللہ تعالیٰ قربانی کسی جانور کی نہیں مانگ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ قربانی تو میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مانگ رہا ہے. اے میرے بھائیو، یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک باپ کا دل بھی رو رہا تھا اور ایک نبی کا ایمان بھی سجدے میں کھڑا تھا. باپ کا دل بھی رو رہا تھا کہ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اور دوسری طرف ایک نبی کا ایمان مضبوط کھڑا تھا اور میدان میں کھڑا تھا. مگر سنو میرے بھائیو، اللہ کی محبت جب آزمائش لیتی ہے تو انسان سے وہی چیز مانگتی ہے جو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس چاہت کو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف گئے. ہر قدم ایسا تھا جیسے سینے کے اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، یعنی میں تمہارے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں اور تمہیں ایک دمبے کی طرح ذبح کر رہا ہوں. میرے بھائیو، اگر آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید چیخ کر کہتا، ابو میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میرا بچپنا ہے، محبتوں کو اسی طرح ذبح نہیں کیا جاتا. ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں نے دنیا کے رنگ دیکھنے ہیں، جوان ہونا ہے، شادی کرنی ہے، اپنی اولاد کو گود میں بٹھانا ہے، آپ کی نسل کو آگے بڑھانا ہے. مگر میرے بھائیو، اللہ والوں کے گھروں میں اولادیں صرف پالنے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات سنی، ایک باپ نے اپنے بیٹے کی بات سنی، نہ چہرہ بدلا نہ آواز کانپی. عرض کیا، ابا جان، اگر اللہ نے مجھے مانگا ہے تو پھر دیر کیوں کرتے ہو؟ اسماعیل زندہ رہ کر بھی کیا کرے گا اگر اللہ راضی نہ ہوا تو؟ اسماعیل بھی تو ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نا. ابا جان، دنیا والے بیٹوں کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ مجھے اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں، اس سے بڑی قسمت بھلا اور کیا ہوگی؟ اگر آج اسماعیل پیچھے ہٹ گیا تو قیامت تک محبتیں اللہ کے امتحان میں ہار جائیں گی. ابا جان، میری فکر نہ کریں،
بس اتنا دعا کرنا کہ آخری سانس تک اللہ ہم دونوں سے راضی رہے۔ یہ ایک بیٹے کے جملے ہیں اور باپ سن رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے اے ابا جان اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر اسماعیل کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے سامنے انکار کرے۔ ابا جان بیٹے تو دنیا میں بہت پیدا ہوتے ہیں مگر خوش نصیب بیٹا وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے راستے کے لیے چن لے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ اللہ سے محبت کرنا سکھائی ہے ابا حضور، آپ نے ہمیشہ مجھے اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ آج اگر اس محبت کے راستے میں میری جان آ گئی ہے تو اسماعیل پیچھے ہٹنے والا ہرگز نہیں، کیونکہ اسماعیل کسی عام باپ کا بیٹا نہیں، ابراہیم کا بیٹا ہے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ ہم آج کہیں دعوت پر جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں، اور اسماعیل بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ ماں نے محبت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بال سنوارے اور باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ماں کو کیا خبر تھی کہ آج کا سفر کوئی عام سفر نہیں، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ جب دونوں باپ اور بیٹا راستے میں جا رہے تھے، ظاہر شیطان بھی تو آیا ہوگا، اس نے خوب کوشش کی ہوگی، کبھی باپ کے دل میں وسوسے ڈالے ہوں گے، کبھی بیٹے کو ڈرایا ہوگا، کبھی کہا ہوگا کہ اے ابراہیم بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا کہاں لے جا رہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے شیطان کی ہر بات کو جُتی کی نوک پر رکھا، کیونکہ جن دلوں کے اندر اللہ کی محبت جاگ جائے وہاں شیطان کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایمان جب مضبوط ہو جائے تو وسوسے راستہ بدل لیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی وادی میں پہنچے، بیٹے کو زمین پر لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ہی ادب سے فرمایا، عرض کی ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، کیونکہ آپ ایک باپ ہیں نا، اور باپ کے جذبات ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت اللہ کے حکم کے درمیان آ جائے اور آپ کے ہاتھ رک جائیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو وہ بیٹا کیسا ہوگا جو اپنی جان سے زیادہ اللہ کے حکم کی فکر کر رہا تھا۔ وہ قربانی نہیں تھی، وہ وفاداری کی آخری حد تھی۔ میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی، اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کی گردن پر گلے پر چھری چلائی پوری قوت کے ساتھ، مگر چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کوشش کی، پھر بھی نہ کٹ سکا گلا۔ آپ نے بے قراری سے دعا کی، رو کر دعا کی، اللہ میری قربانی قبول فرمانا، میں خوشی کے ساتھ تیرے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے آیا ہوں۔ اللہ میں خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو تیرے حکم پہ قربان کرنے آیا ہوں، میری قربانی قبول فرمانا۔ اے اللہ اس چھری کو حکم دے کہ یہ تیرے حکم کو جلدی پورا کرے اور تیرے حکم کو جلدی پورا کرنے میں یہ میری مدد کرے۔ میرے بھائیو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ بیٹے کی گردن پر بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم مینڈھا بھیج دیا۔ چھری چل گئی، جیسے ہی چھری چل گئی ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شکر الحمدللہ، بجائے رونے کے، بجائے شکوہ کرنے کے، بجائے احسان جتلانے کے، اللہ میرا تیرے اوپر بڑا احسان ہے کہ میں نے بیٹے کی قربانی دی، نہیں، کہا شکر الحمدللہ، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا قربان ہو چکا، آپ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف زندہ کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو چکا ہے، یہ جنتی مینڈھا تھا۔ عین اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنی وفاداری ثابت کر دکھائی۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کو یہ سبق دے دیا
کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی اپنے نفس کو، اپنی محبت کو اور اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کی قربانی جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو ایمان سے بتاؤ، جب ایک انسان سارا سال حرام کمائی کھاتا رہے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، سود کے ذریعے غریبوں کا خون چوستا رہے، اور پھر اسی حرام پیسے سے قربانی کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں ذبح کرے، پھر قربانی قبول تو ہو گئی نا؟ آپ اندازہ خود ہی لگا لیں۔ پھر قربانی تو ذبح ہونے سے پہلے ہی قبول ہو گئی۔ حرام مال سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا، قربانی قبول کیسے ہو سکتی؟ لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور خرید کر ذبح کرنے والوں، اللہ کے ہاں جانور کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں تو دل کی نیت دیکھی جاتی۔ اب سنیے دوسرے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی جیسی عبادت بھی رد کر دی جاتی ہے تب تک جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب بتاؤ، ہر وقت لوگوں کا دل توڑنے والا، لوگوں کا دل توڑ کر نبی کو تکلیف دینے والا شخص جب لاکھوں کروڑوں روپے کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوگا تو پھر قربانی قبولیت کے دروازے تک کیسے جاتی ہوگی؟ کیسے جاتی ہوگی ایسے شخص کی قربانی؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، کسی کا دل توڑ کر میرے دروازے پر اپنی خوشی کی خیرات مانگنے مت آنا، کسی کا جینا حرام کر کے میرے سامنے سکون کی دعائیں مت مانگنا، کیونکہ جو دوسروں کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے نا، میں رب اسے زندگی میں سکون کی ایک سانس بھی نصیب نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، کسی کا دل جلا کر، کسی کا دل توڑ کر میں رب کے سامنے اپنی خوشیوں کے چراغ مت جلانا، کیونکہ جو دوسروں کی آنکھوں میں آنسو بھرتا ہے، جو دوسروں کی آنکھوں میں آنسو بھرتا ہے نا، میں رب اس کی خوشی خواب بنا دیتا ہوں۔ کسی کے آنسوؤں پر اپنی خوشیوں کی عمارتیں مت کھڑی کرنا، کیونکہ جو دوسروں کے دلوں کو قبرستان بنا دیتا ہے نا، میں رب اس کو خاموش سسکیوں کے حوالے کر دیتا ہوں، خاموش سسکیوں کے حوالے کر دیتا ہوں کہ پھر وہ ساری زندگی سکون کی سانس لے ہی نہ پائے۔ میرے بھائیو ایمان سے بتاؤ، اتنا بڑا گنہگار جب اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتا ہوگا تو ثواب تو ملتا ہوگا نا، قربانی تو قبول ہوتی ہوگی نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدارا، جانور کی قربانی سے پہلے اپنے نفس کی قربانی کرنی ہے۔ آپ نے جانور پر چھرا پھیرنے سے پہلے اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی میں، اپنے اندر چھپے ہوئے تکبر پر چھری چلانی ہے۔ اس حسد کو ذبح کرو جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلتا ہے، اس غرور کو قتل کرو جو تمہیں جھکنے نہیں دیتا، اس زبان پر چھری چلاؤ جو دوسروں کے دل کاٹتی رہتی ہے ہر وقت، کیونکہ میرے بھائیو اگر نفس زندہ رہا تو جانور ذبح کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو نفس پر چھری چلانی ہے، خواہشات پر چھری چلانی ہے، اپنی میں پر چھری چلانی ہے۔ قربانی صرف گوشت بانٹنے کا نام نہیں، قربانی تو اپنے اندر کے فرعون کو مارنے کا نام ہے۔ قربانی اپنے اندر کے فرعون کو، اپنے اندر کے کتے کو مارنے کا نام ہے۔ اپنی ضد پر چھری چلاؤ، اپنی نفرتوں کی گردنوں پر چھری چلاؤ، اپنے غرور کو ذبح کرو، اپنے اندر چھپے ہوئے تکبر کو مارو۔ اس کے بعد جب قربانی کے لیے جانور پر چھری چلاؤ گے نا تو یاد رکھنا قربانی کے جانور کی گردن سے نکلا ہوا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ تمہاری عبادت پہلے قبول کر لے گا۔